2022 سے لے کر 2023 تک پی ڈی ایم کے دور حکومت میں کابینہ کے وہ ممبران جنہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور الیکشن میں کامیابی حاصل کی۔ کابینہ کے وہ ارکان جو رکن قومی اسمبلی منتخب ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے۔ امیر مقام یہ مشیر تھے وزیر اعظم کے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ N11 شانگلہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار سید فرین کے 55,312 ووٹ کے مقابلے میں 61,204 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ ملک سہیل خان یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ N50 اٹک سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار ایمان وسیم کے 1,09,908 ووٹ کے مقابلے میں 1,18,288 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ محمد حنیف عباسی یہ معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ N56 راولپنڈی سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل شہریار ریاض کے 82,619 ووٹ کے مقابلے میں 96,655 ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی۔ چودھری صالح حسین یہ وفاقی وزیر تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں N64 گجرات سے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل کیسرا الہی کے 89,795 ووٹ کے مقابلے میں 1,379 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ خواجہ محمد آصف یہ وفاقی وزیر دفاع تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ N71 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار کے 1,0563 ووٹ کے مقابلے میں 1,19,017 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ احسن اقبال چودھری یہ وفاقی وزیر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے حلقہ N76 نارووال سے الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار جاوید صفدر کالوں کے 1,10,278 ووٹ کے مقابلے میں 1,37,042 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ کیسر احمد شیخ یہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی تھے، جنرل الیکشن 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N94 چنور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل ماہر محمد خالد کے 72,476 ووٹ کے مقابلے میں 79,623 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ محمد جنید انور چودھری یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ N106 ٹوورٹیک سنگھ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل خالد نواز کے 1,37,105 ووٹ کے مقابلے میں 1,37,779 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ رانا تنویر حسین یہ وفاقی وزیر تعلیم اور پروفیشنل ٹریننگ تھے، جنرل الیکشن 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N114 شیخ پورہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار ارشد محمود چودھری کے 82,026 ووٹ کے مقابلے میں 1,01,111 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ سردار ایاز صادق یہ وفاقی وزیر اقتصادی امور تھے، جنرل الیکشن 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N120 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار عثمان حمزہ آوان کے 49,301 ووٹ کے مقابلے میں 68,037 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ رانا مبشر اقبال یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، جنرل الیکشن 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N124 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل رانا ضمیر احمد کے 43,603 ووٹ کے مقابلے میں 55,391 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ عطا اللہ تارڑ یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، جنرل الیکشن 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کا الیکشن N127 لاہور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار ظہیر عباس کھوکر کے 82,282 ووٹ کے مقابلے میں 98,214 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ محمد اون چودھری وزیر اعظم پاکستان کے مشیر تھے، انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N128 لاہور سے استحکام پاکستان پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل سلمان اکرم راجہ کے 1,59,026 ووٹ کے مقابلے میں 1,72,578 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ میاں محمد معین وٹو یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے، جنرل الیکشن 2024 میں انہوں نے قومی اسمبلی کے حلقہ N138 اوکاڑا سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار میاں منظور احمد وٹو کے 79,731 ووٹ کے مقابلے میں 1,22,775 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے۔ عبد الرحمان کانجو یہ وزیر مملکت داخلہ تھے، انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ N154 لودرا سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل رانا محمد فراز نون کے 1,20,683 ووٹ کے مقابلے میں 1,27,984 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔
میاں ریاض حسین پیرزادہ یہ وفاقی وزیر انسانی حقوق تھے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 164 بہاولپور سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار ملک اعجاز احمد گڈن کے 1,17,176 ووٹ کے مقابلے میں 1,23,777 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ طارق بشیر چیمہ یہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکورٹی سے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 165 بہاولپور سے الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار چودھری سعود وزیر کے 1,05,758 ووٹ کے مقابلے میں 1,16,571 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ سید مرتضی محمود یہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار تھے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 169 رحیم یار خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا اور اپنے مد مقابل امیدوار سید مبین احمد کے 73,533 ووٹ کے مقابلے میں 81,187 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ نوابزادہ افتخار احمد خان یہ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی تھے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 176 مظفر گڑھ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار باسط سلطان بخاری کے 43,711 ووٹ کے مقابلے میں 53,944 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ بلاول بھٹو زرداری یہ وفاقی وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 194 لاڑکانہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار راشد محمود سومرو کے 35,526 ووٹ کے مقابلے میں 1,36,167 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ سید خورشید احمد شاہ یہ وفاقی وزیر تھے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 201 سکھر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جنرل الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار مولانا محمد صالح کے 53,625 ووٹ کے مقابلے میں 1,21,556 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ شازیہ مری یہ وفاقی وزیر تھی۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 209 سانگڑ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار محمد خان جلیجو کے 1,40,370 ووٹ کے مقابلے میں 1,56,723 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ ریش کمار مولانی یہ معاون خصوصی تھے وزیر اعظم کے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 215 تھرپاکر سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار ارباب غلام رحیم کے 1,14,329 ووٹ کے مقابلے میں 1,35,287 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ سید نوید قمر یہ وفاقی وزیر کامرس سے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 221 ٹنڈو محمد خان سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار محمد عرفان نظامانی کے 23,840 ووٹ کے مقابلے میں 1,11,738 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ عبد القادر پٹیل یہ وفاقی وزیر نیشنل ہیلتھ سروسز سے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 243 کے ماڑی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار شجاعت علی خان کے 48,690 ووٹ کے مقابلے میں 60,266 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ سید امین الحق یہ وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے۔ انہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 246 کراچی ویسٹ سے متحدہ قومی موومنٹ کے ٹکٹ پر الیکشن میں حصہ لیا اور اپنے مد مقابل امیدوار حافظ نعیم الرحمان کے 32,011 ووٹ کے مقابلے میں 74,170 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی۔ اس طرح شہباز شریف کے دور حکومت 2022 سے 2023 تک وفاقی کابینہ کے یہ ارکان تھے جنہوں نے جنرل الیکشن 2024 میں قومی اسمبلی کے لیے الیکشن لڑا اور کامیابی حاصل کی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔